موسیٰ علیہ السلام نے کہا تنقید موسوی، اچھا جب وہ کشتی چھوڑو یار خیر ہے کوئی حرج نہیں آگے مرمت کر لیں گے. قال حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تنقید موسوی اخرقتها لتغرقها لها کہ آپ نے تختہ توڑ ڈالا ہے اس کشتی کا تاکہ غرق کر دے تو کشتی والوں کو. نہ پانی بھر گیا کشتی والے ڈوب گئے، پھر لے توڑے کا پر لکھا ہے اللام للعاقبہ، نتیجہ یہ نکلے گا کشتی ڈوب جائے گی. اب کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں، نتیجہ تو نیک نکلے گا رزلٹ. جوش ایمانی اور غیرت دینی کی وجہ سے بول پڑے. بھئی یہ عجیب بات ہے. لقد جئت شیئا امراہ، البتہ تھا کہ لائے آپ چیز خطرے والی انوکھی بات ہم نے کی ہے. ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، لیکن سمجھنے کے لیے کچھ چستی چاہیے، توجہ. مولانا اب اگر کشتی اس کا تختہ حضرت نے توڑا، ضروری تو نہیں کہ کشتی ڈوب جائے، ضروری لیکن شک تو ہے نا، پانی بھر جائے ڈوب جائے، ضروری نہیں ڈوبنا لیکن شک ہے. تو جہاں شک ہے شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے تھا. اب حاشیہ پڑھو. خلاصہ یہ کہ اگرچہ ضرر متیقن نہیں، یقینی تو نہیں نقصان پہنچے، بلکہ محتمل ہے، احتمال تو ہے، شک تو ہے پانی گھسے ہو، مگر واجب الاحتراز ہے. جہاں شک بھی ہو تو بچنا واجب ہے. جب تک کوئی مصلحت غالب نہ ہو وہ معلوم کوئی فائدہ تو نظر آ نہیں رہا. آپ نے تختہ توڑ ڈالا ہے، کیا راز ہے اس میں؟ قال جواب خضر، حضرت نے فرمایا لما قل میں نے نہیں کہا تھا یقیناً آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ سخت کرنے کی، صبر کرنے کی. کون معذرت موسوی، حضرت نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، نہ مواخذہ کر میرا بوجہ اس کے کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے پکڑ دھکڑ سے معاف کر. خیر ہے جی کوئی باس پوس نہ کرو، بھول جو گیا ہوں. فلا ترهقنی من امری یسرا، اور نہ تنگی ڈال مجھ پر میرے تابعداری والے کام میں، اور نہ ڈال تو مجھ پر میرے تابعداری والے کام میں اسرن تنگی. میں آپ کا تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں، فی الحال مجھ پر تنگی نہ کرے، بھول جو گیا ہوں. چلو خیر. فانطلقا واقع ثانی، دونوں چل پڑے حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک جس وقت ملے دونوں ایک نوجوان کو. فقاتلا، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. اب قال تنقید موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ، کیا قتل کیا آپ نے ایک جی پاک کو؟ اوپر لکھا ہے استبعاد پاک، بظاہر تو اس کا کوئی گناہ معلوم نہیں ہو رہا، پاک ہے. اور بغیر نفس، بغیر کسی چیز، نہ کسی کا قاتل ہوتا پھر قتل کرتے ہیں. عجیب بات ہے بھی پاک صاف، سامنے تو کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا، اور نمبر دو کسی کو قتل بھی نہیں کیا، آپ نے اس کو قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا امرا، البتہ تاکہ لائے آپ چیز غیر معقول، یہ تو بڑا غیر معقول کام آپ نے کیا. اوپر مولانا لفظ لکھا ہوا ہے تنقید موسوی پڑھے، کیونکہ کشتی والے واقعے میں ضرر جان کا احتمال تھا، شک تھا بھئی ان کو نقصان نہ پہنچ جائے، کشتی میں پانی بھر جائے. اور یہاں تو متعین ہے بندہ مارا گیا، وہاں شک تھا، یہاں پک ہے، یہاں بندہ مار ڈالا. اب یہ غلامن سے مراد کون ہے؟ سامنے لکھیں. نمبر 1 بچہ، نمبر 2 بالغ، آج تھانوی رحمہ اللہ. نمبر 2 آج امام سرخسی، ان کا حوالہ بھی لکھ لیں، مبسوط جلد 10 صفحہ 30. میں اس کی عربی عبارت آپ کو لکھواتا ہوں، آسان ہے، اردو والے اردو میں لکھیں. الغلام الذی، الغلام الذی قاتلہ خضر علیہ السلام، الغلام الذی قاتلہ خضر علیہ السلام کان بالغا. جس اردو میں لکھواتا ہوں اردو والے، جس غلام کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ بالغ تھا.
ایک اور بڑی پیاری بات ہے، وہ بھی لکھ لیں یار. اہل عرب غلام کا اطلاق جوان پر بھی کرتے ہیں. اہل عرب غلام کا اطلاق جوان پر بھی کرتے ہیں. مثلا زمام زواد کے ساتھ سواد زواد زمام ابن سالبہ انہوں نے پوچھا تھا تم میں محمد ابن عبداللہ کون ہے؟ تو کہا گیا حاضر الغلام. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی. میں نے اردو لکھوائی ہے، عربی نہیں لکھوائی آپ کو، تاکہ سارے ساتھیوں کے لیے ہو جائے بات. حوالہ لکھ لیں تفسیر سمرقندی. میری طرف دیکھیں گے تو میں واقعہ سناؤں گا. المیہ ہی ہے. افسوس ہمارے ساتھی ایک دورہ تفسیر میں شریک ہوتے ہیں نا، بس اب سمجھتے ہیں ہمارے ساتھی ہم مفسر بن گئے. پھر شعبان رمضان کی چھٹیاں ایسے گھر میں فارغ گزار دی. میں نے پہلے بھی آپ کو کچھ دن عرض کیا تھا کہ جب سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا پڑھنے کا تو میں نے کسی سال دورہ تفسیر نہیں چھوڑا. المیہ ہے کہ ایک دورہ پڑھا وہ سمجھا بس ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. مولانا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا بھی ہے اپنی سوانح عمری میں کہ جب تک حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے اور میں نے ان کے پاس جب پہلا دورہ تفسیر پڑھا پھر یہاں وہ رہے تو باقی بہت سارے علوم فنون پڑھے تو حضرت پنجپیر فرماتے تھے کہ کسی سال حضرت کی زندگی میں نے شعبان رمضان میں دورہ تفسیر نہیں چھوڑا، اور بلکہ شعبان رمضان اور شوال بھی حضرت کے پاس گزارتا تھا. باوجود کہ خود مدرس بن چکے تھے، پڑھاتے تھے، دیوبند کے فارغ تھے، حضرت سے پڑھ کر دیوبند گئے تھے. باوجود اس کے کہ دیوبند سے پڑھ کر خود مدرس تھے، لیکن اس کے باوجود ہر سال دورہ تفسیر حضرت کے پاس پڑھنے آتے تھے. اب المیہ ہے کیا کریں، شوق نہیں رہا. صف ناب کے دورے شروع ہو گئے دورے تفسیر کو ناکام کرنے کے لیے. میں اس دن بھی اب آپ کو کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ پنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ زندہ نہیں، ورنہ حضرت شیخ رحمہ اللہ جلالی تھے، ان کی زندگی میں کوئی دورہ تفسیر کے مقابلے میں اپنا بندہ دورہ صرف ناب شروع کرتا. عجیب بات ہے، کیا کریں. ہائے گویا مشکل وگرنہ گویا مشکل، کیا کریں. حضرت مولانا شیخ القرآن محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حضرت کے پاس جب دورہ تفسیر کے لیے آیا اس وقت فارغ ہو چکے تھے، پڑھاتے تھے، تو اتفاق سے حضرت نے یہ مقام پڑھا رہے تھے اور حضرت نے فرمایا کہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ بچہ نہ تھا. تو میں نے کہا حضرت حوالہ، حضرت کا نہیں بس بچہ نہیں تھا. کیوں؟ کسی شریعت میں بچے کا قتل جائز نہیں رہا. بس حضرت نے یہ فرمایا. حضرت فرماتے تھے شیخ پنجپیر رحمہ اللہ کے اگلے سال میں حضرت کے پاس پھر آیا، چھٹی میں تو آنا ہوتا تھا، گزارتا تھا یہاں. اتفاق سے حضرت پھر یہی مقام پڑھا رہے تھے، اتفاق تھا اسی مقام پر تھے. وہ حضرت نے فرمایا کہ وہ بچہ نہ تھا. تو حضرت شیخ پنجپیر نے کہا حضرت حوالہ، فرمایا نہیں بس کسی شریعت میں بچے کا قتل جائز نہیں رہا.
تو حضرت شیخ پنپی نے کہا حضرت مبسوط میں ہے. تو مولانا صاحب مبسوط میں ہے؟ جی آپ کھولو جی. تو یہ میں نے آپ کو حوالہ تو میرے پاس مبسوط تو نہیں ہے، سچی بات ہے. کوئٹہ میں ہمارے دوست ہے، بہت بڑا کتب خانہ ان کا، تو پھر ہم نے یہ حوالہ نکالا، میں نے وہاں سے صفحہ نوٹ کیا اور یہ حوالہ بھی لکھا. مبسوط کوئی جلدوں میں جی الماری بھری ہوئی تھی، تو 30 جلدیں تھیں اور مختلف چھوٹی بڑی ہوتی، لیکن ادھر 30 جلدیں تھیں. یہ ہم نے حوالہ نکالا. تو جب حضرت شیخ پنپیر رحمہ اللہ نے حضرت صاحب رحمہ اللہ سے یہ عرض کی کہ یہ مبسوط میں ہے حوالہ، اچھا، حضرت نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینا شروع کر دی. یہ ہوتا ہے انداز. تو میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب کا جو علم تھا نا مولانا صاحب، یہ الہامی تھا. عرض کیا حضرت نے خود لکھا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا بلغت الحیران میں، کہ اور ہمارے استاد کیسے فرماتے تھے قلعے والے کہ ہمارے والد صاحب جو تھے حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ حضرت صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے. قاضی محمد صاحب رحمہ اللہ بڑے اور خلیفہ بھی تھے تصوف میں. تو صاحب کیسے فرماتے تھے کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے بڑے قاضی صاحب کہ حضرت صاحب جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت کو نیند آئی، جیسے بندہ سوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. تو حضرت نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن پاک کے کچھ مقامات ہیں بڑے مشکل ہیں، تو تسلی نہیں ہو رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک خواب کے اندر حضرت صاحب رحمہ اللہ کے منہ میں ڈالا، اور آپ نے وہ لعاب اور زبان مبارک آپ کی چوسی. فرماتے تھے کہ جب جاگ آئی تو سارے علوم اللہ نے روشن کر دیے. حضرت کا علم جو تھا یہ وہابی علم تھا. یہ بڑی کتابیں اور کتب خانے وغیرہ یہ حضرت کے پاس نہیں تھے. بس چند کتابیں یہ ہوتی ہیں روزانہ درس و تدریس والی، یا کوئی نے کہا بس. تو اب یہ حوالہ مل گیا. مولانا تھانوی نے بھی لکھا بالغ تھا. اور حضرت کیا فرماتے تھے کسی شریعت میں بچے کا قتل جائز نہیں رہا، اس کو قتل کر ڈالا. پھر انشاءاللہ زور کی بات کریں گے، آگے لمبی باتیں ہیں، حاشیہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے.